السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے مفاز اینڈ ویلکم ٹو محافظ ٹی وی۔ اس سے پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر بات کی تھی۔ اگر آپ نے اس 2 پارٹ سیریز کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے پہلے وہ دیکھ لیں اور پھر یہاں واپس آ جائیں۔ بہرحال اب تک ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی معجزانہ پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد آپ کی ماں مریم نے آپ علیہ السلام کی پرورش کی۔ جب آپ کی عمر 30 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیا۔ ان 30 سالوں کے دوران حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی۔ اس دوران لوگ موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی اصل تعلیمات سے بیزار ہو چکے تھے اور اس میں لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے بہت تبدیلیاں کر لی تھی۔ لہٰذا حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کی دعوت کرتے۔ جب یہ لوگ آپ دونوں پیغمبروں کی دعوت حق سے تنگ آ گئے تو انہوں نے بالآخر آپ دونوں کو شہید کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائیں اور تورات و انجیل کی تعلیم دی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہتے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں کے لیے ایک نشانی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے عطا کیے تھے۔ آپ گارے سے پرندے کی صورت بناتے اور پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ بن جاتا۔ اس کے علاوہ آپ پیدائشی نابینا جس کا علاج ممکن نہ ہوتا اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بینائی عطا کر دیتے، یا برس کی بیماری میں مبتلا ہو تو آپ اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزانہ طور پر ٹھیک کر لیتے۔ اسی طرح وہ اللہ کی مرضی سے مرے ہوئے کو زندہ کر دیتے۔ جب آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ کی طرف بلایا تو اکثر لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ چند پاک باز اور نیک لوگ نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی مدد کی اور آپ کا پیغام دوسروں تک پہنچایا۔ جب بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر واعظ فرمایا اور بتایا کہ بنی اسرائیل میں سے نبوت ختم ہو چکی ہے، اب عرب سے نبی امی پیدا ہوگا جو سلسلہ نبوت کو مکمل طور پر ختم کرنے والا ہوگا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو، یعنی وہ لوگ جو آپ پر ایمان لے آئے تھے اور آپ کے دوست تھے، تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھے۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو تاکہ وہ اس میں سے کھائیں اور انہیں یہ اطمینان بھی حاصل ہو جائے کہ ان کی عبادت قبول ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ وہ اس مطالبے سے دستبردار ہو جائے۔ آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ اس نعمت کا صحیح شکر ادا نہیں کر سکیں گے جس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا۔ تاہم لوگوں نے اصرار کیا کہ اللہ سے یہ درخواست ضرور کریں۔ ان کے اصرار پر آپ علیہ السلام سر جھکا کر آنکھوں سے آنسو بہانے لگے اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ ان کی یہ درخواست قبول ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ بادلوں کے درمیان آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے۔ وہ لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر ہو رہا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے تھے کہ اس کا نزول رحمت و برکت کا باعث ہو، عذاب کا باعث نہ ہو۔ قریب ہوتے ہوتے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر ٹک گیا۔ وہ رومال سے ڈھانپا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والے اللہ کے نام سے، اور رومال اٹھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ کھانا شروع کریں۔ لوگوں نے کہا پہلے آپ شروع کریں۔ آپ نے فرمایا اس کا سوال تو تم ہی نے کیا تھا۔ پھر بھی انہوں نے شروع کرنے سے انکار کیا۔ آپ نے غریبوں، محتاجوں اور معذوروں کو حکم دیا کہ کھانا شروع کرے۔ انہوں نے کھایا تو ہر آفت زدہ اور بیمار تندرست ہو گیا۔ بعض حضرات بیان کرتے ہیں کہ پہلے دسترخوان ہر روز اترتا تھا اور سب لوگ بیک وقت اس سے کھاتے تھے۔ کچھ مدت بعد وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن اترنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے صرف غریبوں اور محتاجوں کے لیے مخصوص کر دے۔
اس پر بہت سے لوگ دل برداشتہ ہو گئے اور منافقوں نے نازیبا باتیں کہنا شروع کر دی۔ تب دسترخوان اترنا بالکل بند ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تنقید کرنے والوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ دسترخوان نازل نہیں ہوا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد حق ناشناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اس پر وہ ڈر گئے اور مطالبہ واپس لے لیا۔ کچھ یہودیوں کی چغلیوں اور سازشوں سے بادشاہ وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر آمادہ ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہودیوں نے وقت کے بادشاہ کے دربار میں آپ پر جھوٹے الزامات لگائے اور آپ کو سولی پر چڑھا کر شہید کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جس بادشاہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم جاری کیا تھا اس کا نام داؤد بن نورہ تھا۔ اس نے آپ کو شہید کرنے اور سولی پر چڑھا دینے کا حکم جاری کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں ایک گھر کے اندر تھے۔ انہوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب وہ لوگ داخل ہونے کے قریب تھے تو آپ کی شکل و شباہت گھر میں موجود ایک آدمی کو دے دی گئی اور آپ علیہ السلام کو آسمان پر لے جایا گیا۔ جب سپاہی گھر میں داخل ہوئے تو وہاں انہیں وہ نوجوان ہی نظر آیا جس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی تھی۔ انہوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ لیا اور سولی پر لٹکا دیا۔ جو عیسائی وہاں موجود نہ تھے انہوں نے یہودیوں کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقعی صلیب پر شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس واقعے کے بعد 5 سال زندہ رہیں اور 53 سال کی عمر میں فوت ہوئیں۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت آسمانوں پر پہنچا دیا۔ پھر قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے طور پر نازل فرمائے گا، جس کے بعد آپ اپنی بقیہ زندگی زمین پر گزاریں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، 40 سال زمین پر حکومت کریں گے، جس کے بعد آپ اپنی زندگی گزار کر اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ سیریز ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے جڑے رہیے گا محافظ ٹی وی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔